بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی مذاکرہ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افتخار علی گیلانی۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں بہت بڑے اسکالر، چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب۔ آپ کی ماشاءاللہ ہر موضوع پہ کافی اہم نظر ہوتی ہے اور اس پر بڑی دلیل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، واقعہ کربلا ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا المناک حادثہ ہے، ایک بڑا واقعہ ہے، ہمارے ناظرین کو اس بارے میں کیا بتائیں گے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں پیدا کرنے کے بعد یہاں پر اس کی کچھ ذمہ داریاں، اس کے ذمہ فرائض اور اس کو کچھ ڈیوٹیاں دے کر بھیجا ہے، اور اسی ڈیوٹیوں کے لیے، ان فرائض کی آگاہی کے لیے، اس انسان کو ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو شروع کیا۔ انبیاء علیہ السلام ہر دور میں آئے اور آ کے انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے، اور آخر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ انسانیت کی رہنمائی کر سکے۔ تو یہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، تمام نبوتوں کو آپ نے ختم کر دیا اور آخری رسول ہیں، اور قرآن مجید کو آخری جو کتاب دے کر بھیجا۔ تو اس لحاظ سے اس امت اور اس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے، اس کی جو اہمیت ہے، یعنی آپ کی رسالت و نبوت کی اہمیت اور قرآن مجید کی اہمیت، یہ باقی انبیاء سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ سلسلہ جب آگے چلتا ہے تو پھر آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے صحابہ کرام اور اپنے اہل بیت کی جو تربیت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ نے اسلامی نظام کو اس کائنات میں، اس زمین پر نافذ کرنا ہے، اس کو چلانے کے لیے محنت اور تگ و دو کرنی ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے، اور اسلام کو حق اور حق کو غالب کرنا ہے، اور جو چیز اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے، اور اس باطل کو مٹانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ بالکل، یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کہو، صحیح کو صحیح کہو اور غلط کو غلط کہو۔ اور اسلام نے ایک نظام دے دیا کہ آپ کے بعد جو ہے وہ خلافت کا ایک نظام قائم ہو گیا، کہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور اس خلافت کے منصب پر انہوں نے نظام حکومت کو چلایا۔ اب جب یہ نظام خلافت چلا تو یہ علی منہاج النبوہ تھا، یعنی نبوت کے طریقے پہ تھا، جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں تعلیمات دی تھیں، جنہیں ایک مکمل اور کامل دین دیا تھا، جسے قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین مکمل اور کامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے، اور اسی کو خلفاء نے خلافت کے ذریعے آگے چلایا۔ وہ امیر المومنین کہلائے، وہ خلیفۃ المسلمین کہلائے، اور انہوں نے اس سلسلے کو 40 سال تک جاری رکھا۔ اس کے بعد جب یہ خلافت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 ہجری میں شہید کر دیا گیا، اور آپ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر یہ جو خلافت ہے یہ بنو امیہ کے اندر منتقل ہوئی، اور یہ خلافت سے جو ہے نا بادشاہت اور حکومت، یا یوں سمجھیے خاندانی نظام حکومت کی طرف منتقل ہو گئی۔ جی، اس پر جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے اور تابعین بھی تھے، انہیں اور اہل بیت خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افراد تھے، جس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، تو
انہوں نے اور اسی طرح پورے خانوادہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بڑے بڑے اکابر سادہ یعنی حضرت اپنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جو اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ نظام خلافت جو ہے وہ بادشاہت اور حکومت کی طرف چلا گیا ہے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا فوت ہونے پر، ان کے اس دنیا سے چلے جانے پر کیا ہوا کہ ان کے بیٹے کو خلافت انہوں نے دے دی۔ تو وہ خلافت نہیں بلکہ ملوکیت تھی، یعنی خاندانی نظام حکومت کا وہاں تسلط قائم کر دیا گیا۔ تو اس تسلط کے خلاف اہل بیت کو دعوت دی گئی کہ آپ اس نظام کے خاتمے کی جدوجہد کریں، کہ جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام حکومت چھوڑ گئے تھے اور آپ کے بعد چاروں خلفاء نے نظام حکومت چلایا، اسی طرز حکومت پر ہمیں حکومت کرنی ہے۔ اور امت نے آپ کو اس بات کی دعوت دی، اور اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں خطوط آپ کو بھیجے کہ آپ آئیں اور آ کر نظام حکومت۔ تو اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات، یعنی جب انہیں بلایا گیا، دعوت دی گئی، تو انہوں نے پھر مدینہ سے مکہ گئے اور مکہ سے آپ نے کوفہ کا سفر کیا۔ تو یہاں پر بات میں کروں گا اصولوں کی۔ آپ نے ایک بنیادی اصول اپنایا کہ میں نے اس نظام حکومت کو جس طرح سے میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے، اور بعد میں چاروں خلفائے راشدین نے اس کو جس راستے پہ چلایا، اس خلافت کے نظام کو میں نے قائم کرنا ہے۔ اور جو نظام حکومت میں خرابیاں واقع ہو چکی ہیں ملوکیت کی وجہ سے، خاندانی نظام حکومت کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، ان کو میں نے ختم کرنا ہے۔ یہ پہلا وہ بنیادی اصول تھا جس کے لیے آپ نے خروج کیا اور آپ نکلے۔ پھر آپ نے دوسرا یہ کہا کہ عوام کی جو رائے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ بالکل، جو عوام چاہتے ہیں، کوفہ، بصرہ، عراق کے عوام اور ان کے ساتھ باقی لوگوں کی بھی رائے تھی، تو جو عوام کی رائے اس کے مطابق حکومت ہونی چاہیے۔ یعنی بیعت کا نظام زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جمہوری نظام ہے بیعت کا۔ تو جمہوری نظام کے اندر جو عوام کی رائے اسے اختیار کیا جائے، اسے اپنایا جائے۔ یہ بیعت ایک ووٹ کا طریقہ کار ہے، جیسے آج ہم ووٹ دیتے ہیں نا، مہر لگاتے ہیں، اسی طرح ہم جب بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ایک ووٹ دیا ہے۔ تو لوگوں نے آپ کو ووٹ کے لیے بلایا، طلب کیا کہ آپ آئیں اور اس نظام حکومت کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کریں، آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ اس جمہوری جدوجہد کے لیے چلے اور آپ نے کوشش کی، کاوش کی، اور آپ نے اس نظام حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے اہل خاندان کو ساتھ لیا اور آپ چلے۔ تیسرا یہ تھا کہ جب آپ اس نظام حکومت کی تبدیلی کے لیے اپنے اہل بیت کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر چلے، تو لوگ جانتے تھے کہ یہ وقت کی جو حکومت ہے خاندان بنو امیہ کی، جو یزید بن معاویہ جو اس وقت حکمران تھا، اس نے مخالفت کرنی ہے، اور اس نے مخالفت کے یعنی اس حد تک بھی شاید کرے کہ آپ کے خلاف جنگ بھی کرے۔ تو اس بات کا لوگوں کو اندازہ تھا، لیکن آپ نے اس جد و جہد کا سفر جاری رکھا اور آپ نے اس سفر کو لے کر گئے۔ ایک مقصد کیا تھا؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ بنیادی اصول جو آپ نے نانا سے یا اسلامی نظام حیات سے حاصل کیے تھے، ان کے لیے آپ نے جد و جہد کی اور کوشش کی۔ اس جد و جہد اور کوشش کے اندر وقت کی حکومت نے آپ کی مخالفت کی، آپ کے خلاف اپنی فوجوں کو استعمال کیا، اور جب آپ کوفہ پہنچنے سے پہلے کربلا کے میدان میں تھے، یعنی اس میدان کے اندر جہاں آپ کو روک لیا گیا، آپ کا محاصرہ کر لیا گیا، تو پھر حکومت کے ساتھ، اس کی افواج کے ساتھ آپ کی جو ہے نا وہ ٹکراؤ ہوا، وہاں تصادم ہوا، اور اس ٹکراؤ کے اندر پھر مسلمانوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا۔ لیکن وقت کی حکومت جو ہوتی ہے، اس کی جو فورسز ہوتی ہیں، فوج کی طاقت کے سامنے عوام نہیں ٹھہر سکتے۔ تو لیکن آپ نے اور آپ کے خاندان نے مل کر اس فوج کا مقابلہ کیا اور اس فوج کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ پھر یہ 10 محرم الحرام سن 62 ہجری کو یہ واقعہ ہوا کہ آپ کو جو یزید کی افواج جو تھی، انہوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ آخری وقت تک لڑتے رہے حق کے لیے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کہ جس نظام کے لیے آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، جدوجہد کی، جو قائم کیا، اور ان کے بعد چاروں خلفاء نے اس نظام حکومت کو قائم کیا، خلافت راشدہ کو۔ آپ اسی خلافت کے نظام کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے، وہ طریقہ حکومت
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حکومت پر ہو۔ تو اس طریقے سے آپ نے جد و جہد کی، اور یہ 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں آپ بھی شہید ہو گئے، آپ کے خاندان کے خانوادے کے 70 یا 72 لوگ آپ کے ساتھ شہید ہو گئے، اس کے اندر شہداء کی یہ تعداد۔ تو اس طرح اگر آپ غور کریں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اسلامی تاریخ کے اندر علم کا واقعہ ہے، کہ جس کے اندر ایک خانوادے کو، اور وہ بھی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی تربیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کی تھی، ان کو اس نظام حکومت جو کہ خاندانی نظام حکومت تھا، جو فرد کی حکومت تھی اور ایک خاندان کی حکومت تھی، اور وہ نبوی طریقے سے ہٹا ہوا نظام حکومت تھا، اس کی اصلاح کی کوشش پر جد و جہد پر انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تاریخ کے اندر ایک سیاہ باب شروع ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمان اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے فلسفہ شہادت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بے مثال قربانی ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اصل تو دیکھیں تاریخ اسلام کے اندر واقعات تو بے شمار ہیں، اصل میں ہر واقعے کا ایک مقصد ہے، اس کا آبجیکٹیو ہے، اس مقصدیت کو ہم نے حاصل کرنا ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ آج سے 1400 سال پہلے رونما ہوا، آج ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ جی بالکل۔ اور انسانوں کو آج اس سے کیا رہنمائی حاصل کرنی ہے؟ دیکھیے اس واقعے سے ہمیں سب سے جو اہم رہنمائی ملتی وہ یہ ہے کہ ہم حق بات کا اعلان کریں اور حق بات کے لیے جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ ہم کسی حق کو حق جانتے ہوئے اس کا ساتھ دیں، یہ نہ کریں کہ حق کو حق جانتے اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ہم جانتے ہوں کہ یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے، ہم اگر اس بات کو حق اور سچ سمجھتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوہ یہ ہے کہ وہ حق پہ ڈٹ جائیں اور قائم ہو جائیں اور حق کے لیے جد و جہد کریں۔ پہلا سبق تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ نظام حکومت جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جن بنیادوں پر، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح حکم دیا کہ اقتدار اعلیٰ اور حکومت یہ اللہ کی ہوگی اور انسان نائب اور خلیفہ کے طور پہ اس نظام کو چلائے گا، اور اس نظام کے اندر شورا ہوگی، مشورہ ہوگا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اسلامی نظام کے جو سیاسی اصول ہیں ان کو اپنایا جائے گا مشاورت، اور خلافت کے نظام کو قائم کیا جائے گا مشورے کے ساتھ۔ جی تو اس کو قائم کرنے کی ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جمہوری طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور پھر یہ خلافت کے اوپر کس کا حق ہے؟ حکومت کرنے کے لیے اہل ترین اور قابل ترین افراد کا حق ہے۔ اصل میں آج کی سبق یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ خلافت کے منصب پر آج بھی، یہ امارت کے منصب پر، یعنی وزارت عظمیٰ کے منصب پر وہ لوگ آئیں گے جو حقدار ہیں اس کے، یعنی جو دیانتدار ہیں، امین ہیں، باصلاحیت ہیں، نیکوکار ہیں، عوام کا درد رکھنے والے ہیں، اور عوام کے وسائل کو عوام پر خرچ کرنے والے ہیں، خائن نہیں ہیں، بددیانت نہیں ہیں، اور لوگوں کے مال کو اپنا مال سمجھ کر ہڑپ کرنے والے نہیں ہیں، قومی دولت کو امانت سمجھ کر خرچ کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کا حق ہے کہ وہ خلافت پر آئیں۔ وہ حکومت بددیانت، خائن اور نااہل لوگوں کو حکومت میں آنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو ہمیں آج کی سبق یہ ہے کہ ہم اپنے نظام کو درست کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کریں، ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، جو ہے نا فریضہ اقامت دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے ہمیں، کہ اگر ہم آج اس محرم الحرام کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اس کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ آپ حق کو حق کہنے کے ساتھ اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں، اور فریضہ اقامت دین یعنی دین کے پورے نظام کو نافذ کریں۔ دیکھیے اس دور میں بھی نماز قائم تھی، زکوٰۃ کا نظام قائم تھا، ٹھیک ہے، اسلامی حکومت قائم تھی، یعنی اسلامی حکومت قائم تھی، اور اسلامی حکومت کے اندر عمال اور جو حکمران ہیں، وزراء ہیں، سب مسلمان ہی تو تھے۔ جی بالکل۔ لیکن وہ پورے کے پورے دین کو، اس کی اصل روح کو قائم کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ فریضہ اقامت دین کو اس کی پوری روح کے ساتھ، جس طرح کے قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جو قرآن چاہتا ہے، جو قرآن کا مطلوب ہے، اس کو لے کے آنا۔ اس کے لیے آپ نے جد و جہد کی، اپنی ذاتی خواہش
یا اپنے اقتدار کے لیے یا اپنی حکومت کے لیے یا اپنا پرچم بلند کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کی. آپ نے ایک بامقصد جدوجہد کی، ایک خالصتاً دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، فریضہ اقامت دین کے لیے اور دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، انسانی حقوق کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے اور معاشرے کے اندر انسانوں کے لیے انسانی حقوق کو قائم کرنا اور انسانی معاشرے کی بہتری اور ترقی کے لیے اور انسان کو ایک اعلیٰ ترین مخلوق کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حقوق اور فرائض رکھے ہیں اس نظام کے قیام کے لیے آپ نے جدوجہد کی ہے. جی بالکل. یعنی آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے، اس تسلسل کو آگے چلانے کے لیے یہ آپ نے ساری جدوجہد کی ہے. یہ تھا وہ مقصد. آج ہم اس مقصد کو نہ بھلائیں، اس مقصد کو یاد کریں. آج ہم صرف رسمی باتیں نہ کریں، ہم محرم کو رسم کے طور پہ نہ منائیں، بلکہ ہم محرم کو، عاشورے کو اپنے لیے ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے اور بامقصد نظام حیات کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کریں. تو تب ہمارا تعلق شہداء کے ساتھ حقیقی تعلق ہوگا، اور شہداء کے مقصد کو ہم لے کے جب آگے بڑھیں گے اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے عمل میں اور اپنی پوری زندگی کے اندر، تو پھر ان شہداء کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوگا اور ہم ان شہداء کے صحیح معنوں میں پیروکار ہوں گے. جی بالکل. بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب، چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان. آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت مفید اور عمدہ معلومات فراہم کی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ضرور اس سے سبق سیکھیں گے اور اپنی زندگی کو، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقصد کے لیے قربانی پیش کی ہے، تو اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے. آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے اس موقع پر بھی ظلم کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، اور یہی نا حق پہ قائم رہے، اور جو بھی مطلب جبر کی، ظلم کی قوتیں تھیں، آپ نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا حق کے خاطر. ایک مقصد کیا تھا؟ حق کو غالب کرنا. جی بالکل. انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.